اگلا ہفتہ 6 فروری کو سورہ فلق اور سورہ ناس کی تفسیر ہوگی۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ 1986 میں مالیگاؤں آیا اور آتے ہی میں نے یہاں امامت شروع کی، دارالعلوم محمدیہ میں پڑھانا شروع کیا اور یہاں امامت شروع کی۔ یہاں پر جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے بعد درس قرآن ہوتا تھا منبر پر بیٹھ کر کے، کچھ لوگ آتے تھے درس دیتے تھے، اور پھر وہ سلسلہ بند ہو گیا۔ تو اس مسجد کے ذمہ داروں میں حاجی احمد صاحب تھے ڈائمنڈ والے، اور ماسٹر جمیل صاحب تھے، جو مسجد کی دیکھ ریکھ کرنا، مسجد کی ضروریات کا انتظام کرنا، مصلیوں کے لیے مسجد میں ہر طرح کی راحت رہے اس کی کوشش کرتے تھے۔ اور یہ مسجد ان کے ہی رہتے ہوئے بنی، یعنی پرانی مسجد یہ جو ستون آپ دیکھ رہے ہیں اتنی بڑی تھی، صحن تھا، صحن کے اوپر چھت نہیں تھی۔ یہ جس حصے میں میں بیٹھا ہوں آپ بیٹھے ہیں یہاں پر باغیچہ تھا، اور یہ محراب نہیں تھی، یہ پوری دیوار تھی، اور یہاں پر مصلی تھا۔ اس زمانے سے میں یہاں امامت کر رہا، پھر یہ فیصلہ ہوا کہ اس مسجد کو وسیع کیا جائے، تو پھر اس کی چاروں طرف تعمیر ہوئی، اوپر تعمیر ہوئی۔ یہ سب حاجی احمد ڈائمنڈ والے اور اسی طرح جو ہے ماسٹر جمیل صاحب کی رات دن کی کوششوں سے ہوا۔ ان لوگوں نے جب دیکھا کہ جمعہ کے درس قرآن ہوتا تھا اور اب یہ سلسلہ بند ہو گیا ہے، تو ان کے حکم پر، ان کے مشورے سے میں نے درس قرآن شروع کیا تھا۔ یہ 1986 یا 87 کی بات ہے، مجھے تاریخ بھی یاد نہیں ہے اور صحیح سن بھی یاد نہیں ہے، لیکن اس وقت میں نے درس قرآن شروع کیا تھا اور پہلے 30ویں پارے کی تفسیر کی تھی، اور اس کے بعد پھر پہلے پارے سے شروع کیا تھا۔ آج اتنے طویل عرصے میں جا کر کے انشاءاللہ زندگی رہی تو 6 فروری کو اس کی تکمیل ہوگی۔ ہم نے ایک کمیٹی تشکیل دی تھی کہ ختم درس قرآن کے لیے کیا پروگرام ہونا چاہیے، کس کو بلانا چاہیے، تو ہر طرح کی ہم نے کوشش کی کہ کسی بڑے عالم کو اور خاص طور پر میرے اساتذہ میں سے کسی کو بلایا جائے، لیکن سبھی لوگوں نے معذرت کر لی کہ آپ کی یہ جو ہے 30-40 سال کی محنت ہے، اس لیے آپ ہی اس کی تکمیل بھی کرو۔ انشاءاللہ آئندہ جمعرات کو درس قرآن پاک کی تفسیر ہوگی اور سورہ فلق اور سورہ ناس کے ذریعے اس کا اختتام ہوگا۔ دعا کریں کہ یہ تکمیل عافیت کے ساتھ ہو جائے، اور پھر آپ لوگوں کے مشورے سے آگے کا پروگرام طے کریں گے کہ پھر سے درس قرآن کیا جائے یا درس حدیث کا سلسلہ شروع کیا جائے۔